السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے میرے ملنے والے اللہ کے فضل و کرم سے، میرے لسنرز ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ آج سنڈے ہے تو چھٹی منا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن ہر گھڑی ہم سب لوگوں کے لیے مبارک کرے۔ اللہ پاک ہے، وہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بڑا بلند اور عظمت والا ہے۔ میں بخشش چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اللہ سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآنی دعاؤں کے لیے میں آج بھی آپ کو دعائیں دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی، جس سے آپ کے کام آسان ہو جائیں اور آپ کو خوشخبریاں ملیں۔ سب سے زیادہ ہم کس چیز کے لیے کین ہوتے ہیں؟ ہمیں لالچ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوشخبریاں ملیں، حالت کام ہونے کی خبریں ملیں۔ یہی اسی پہ ہم اپنے دانت گھساتے رہتے ہیں، اللہ اللہ منتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میرا دل ہے آپ لوگوں کو ایسی بتاؤں جس سے آپ کو آسانیاں ملیں اور خوشخبریاں ملیں انشاءاللہ ضرور۔ قرآنی دعاؤں کے فضائل بے شمار ہیں، اس لیے کہ جب خود حاکم عرضی کا مضمون بتلا دیتا ہے، جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ ایسے ایپلیکیشن میری خدمت میں بھیجو، خود ہی اس نے بتا دیا، تو پھر تو اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا نا، تو اس کی منظوری میں پھر کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی ہیں تو بلا شبہ قبولیت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ان میں جس قدر دنیاوی ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے، اگر ہم لوگ قیامت تک بھی سوچیں تو ممکن نہیں کہ ایسے جامع، ایسے مدلل مکمل مضمون کے ساتھ ہم مانگ سکتے ہیں، ہم تجویز کر سکیں، نہیں کرتے۔ بعض اوقات دعا کے مضمون میں بے ادبی ہو جاتی ہے جس سے وہ دعا الٹی وبال جان ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی دعا کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے بلا کی درخواست کر دی اللہ کی۔ صبر تو ٹھیک ہے مانگنا، لیکن اتنا بھی صبر نہ مانگو کہ بس تم کچھ نہ بولو اور تمہارے پر مصیبت پہ مصیبت آتی چلی جائے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ایسے بھی نہ مانگنا، ضرور صبر مانگے لیکن اس کے ساتھ دعا کا باقی پورشن بھی مانگے نا، تاکہ اللہ بس رحم کرے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی، جتنا عذاب مجھ کو آخرت میں ہونا ہو وہ سب یہیں ہو جائے۔ تو وہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، اور جب حضور پاک نے ان کے ہمیشہ بیمار رہنے کی وجہ پوچھی کہ ہر وقت ایک مصیبت کے بعد تم پر ایک اور مصیبت ہے، ایک مصیبت کے بعد، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ریزن تو بتاؤ نا۔ تو آپ نے کہا میں نے اللہ سے کہہ دیا جو مجھے آخر میں سزائیں ملنی ہے نا ساری ادھر ہی دے دے۔ تو وہ معافی بھی مانگ سکتے تھے نا، معاف کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، خطا کار ہیں، اقرار کرتے ہیں غلطیوں کا، تو بہت بڑا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، بس بخش دے، بس ہماری پکڑ نہ کر، ایسے بھی کہہ سکتے تھے۔ اپنی طرف سے تو اس نے نیکی کی کہ جو بھی سزا ملنی ہے یہی مل جائے، تو وہ پھر حالت بیمار رہتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ بعض کسی کو مزید تسکین کے دعاؤں کا ورد نہ کرنا ہو، وہ ان دعاؤں کا ورد کرے۔ یہ دعائیں اکثر انبیاء علیہ السلام کی مانگی ہوئی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں نا، چھوٹی سی بات نہیں ہے، بات تو بہت بڑی ہے۔ یہ جو سورت الضحیٰ ہے نا 30ویں سپارے میں، اس میں ایک آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھڑی گھڑی پل پل خوشخبریاں اللہ پاک دے، آسانیاں دے، تو اس کو بہت پڑھا کریں نماز کے بعد بھی، اور چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے جب ذہن میں آئے بس وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور پاک نے یہ آیت خاص کر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس وقت مانگوں گا اللہ رب العزت سے، یعنی کہ تو نے وعدہ کیا ہے نا کہ تو اتنا دے گا کہ خوش ہو جائے گا تو پھر مجھے خوش کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ حساب تو ہوگا، ہر چیز تو بول لے گی، جواب تو دے گی۔ اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے جو مولویوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ پڑھ لو سب کچھ جھک جائے گا، یہ پڑھ لو سب کچھ مٹ جائے گا۔ اللہ تو پوچھے گا تو صحیح۔ اس کے بعد
جس کو جتنی سزا دے جتنا چھوڑ دے یہ رب العزت کی مرضی ہے, وہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ کو پتہ ہے. تو میں ایک آپ کو بتاؤں, سورہ علم نشرہ میں ہے نا, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی, اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی. اس کو بہت پڑھا کریں, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اپنی مشکلوں پریشانیوں کا سوچ کے اس کو مانگا کریں, اللہ پاک آپ کو آسانیاں دیں گے, خوشخبریاں دیں گے. اللہ تو دینے کے لیے راضی بیٹھا ہے, ہم مانگنے والے بنے, بات تو یہ ہے. اچھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا, یہ تو سب کو پتا ہوگی کہ یہ اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی, اور اس کی برکت سے آپ آگ سے محفوظ رہے. چنانچہ اس دعا کو ہر ضرورت, مشکل, غم, فکر, مصیبت میں زیادہ سے زیادہ پڑھے, اللہ پاک مدد کریں گے. وہاں سے کریں گے جہاں سے ہمیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا. آپ میری بات کا یقین کریں. آپ یہ دعا بھی پڑھا کریں, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ, آخر میں میم ہے, اس کے رے کے اوپر دو پیشوں کے ساتھ چھوٹی سی میم آتی ہے, بصیرٌ بالعباد. اور میں اپنے تمام کام اللہ پر چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں, یقیناً اللہ سب بندوں کا نگہبان ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہو, وہ آپ کو کسی نہ کسی بات پہ بلا وجہ میں تنگ کر رہے ہوں, تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس تکلیف سے نجات کے لیے پڑھیں, اور ان لوگوں کی شکلیں, ان کا دماغ میں ان کی تکلیف جو وہ دے رہے ہیں اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس پریشانی اور اس مصیبت سے ایسے نجات دے دے گا کہ جیسے دودھ میں سے بال کو کوئی نکال دے. ہر چیز کو اللہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ جادو ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا ابھی پورا ہو گیا. آپ تسلی سے پڑھیں, جب جس طریقے سے اللہ کرے گا نا, وہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح کرے گا. اور جس شخص پر کوئی مقدمہ چلتا ہو, اس کو اس کا حق نہ ملے, تو وہ بھی اس کو پڑھے. اس کو عشاء کی نماز کے بعد 2 تسبیح اگر پڑھ لیا کرے نا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, میں اپنا معاملات اپنے یا اپنی پریشانی یا اپنا غم یا اپنی تکلیف یا اپنی الجھن اللہ کے سپرد کرتی ہوں, اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے. تو اللہ تو نگہبانی کرے گا. اللہ کوئی بندے کو بھولا ہوا, وہ تو بس انتظار میں ہے کوئی بندہ مانگے میں اس کو دوں. اور یہ آپ 2 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد اگر پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر آپ ایسے پڑھیں کہ 12,000 دفعہ 3 دن, تو پھر ایک بندہ تو نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے یہ ہے 7 لوگ بیٹھ جائیں یا 9 لوگ بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ میں نے پڑھ کے دیکھا ہے. اب تو اس کی 2 تسبیحاں رات کو پڑھ لیتے ہیں یا کچھ, لیکن اب کورونا نے بند کیا ہوا ہے سارا کچھ. لیکن یہ میں نے کینیڈا میں بھی وہاں لوگوں کے کاموں کے لیے بھی میں نے اپنے گھر ان کو بلوایا تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کے کام ہے میرے گھر میں آئیں, میرے گھر میں برکت ہوگی. میں اکیلی ہوں یہاں پہ, میرے فیملی تو ساری پاکستان میں ہے. میں اپنے بزنس اور اپنا یہ گھر خریدا ہے, اس کے لیے ادھر بیٹھی ہوئی ہوں. جب تک ایک بچے کو نکال کے آرمی سے یہاں نہیں بھیج دیتی پڑھنے کے لیے, تب تک مجھے تو یہاں بیٹھنا پڑے گا. تو ان کے کام ایسے ہو گئے تھے, آپ یقین کریں کہ آج تک وہ مجھے یاد کرتے ہیں. میرا بیٹا کینیڈا میں رہا, بہو وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئیں گی آپ کی امی. وہ میرے بیٹے کو کہیں بھی باہر نظر آئے کسی مال میں کسی جگہ پہ, تو وہ پہچان جاتے تھے کہ مسٹر افتخار کے بیٹے ہو, کیونکہ پکچرز انہوں نے اپنے بچوں کی لگائی ہوتی تھی اور وہ دعائیں کرتی روتی رہتی تھی, اس لیے ہمیں پتہ ہے. تو ان کے کام ہو گئے, ان کے کام ہوئے تو میرے بھی سارے کام ہو گئے. آپ یقین کریں اللہ بڑے کرم کرنے والا ہے. اللہ ہر بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھائے. جو اللہ سے نہیں ڈر رہا, جس کو خدا کا خوف نہیں ہے, جو اپنے ظلم پر ڈٹا ہوا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے.
میں اس کے لیے یہ نہیں کہتی کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے یا اس کا ستیہ ناش ہو جائے. اب ہمیں دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے اور جس کی بھی جو مصیبت ہے اللہ اس کو دور فرما دے. اور ایک اپنے کاموں کی آسانی اور خوشخبری کے لیے آپ پڑھا کریں ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے میرے اللہ آسان کر اور مشکل نہ کر اور بھلائی کے ساتھ پورا کر، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھیں اس سے اچھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ کسی کام میں مشکلات کا سامنا ہو تو بعد نماز عشاء 100 بار پڑھے اور ہر نماز کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھتا رہے اول آخر درود شریف میں. ہر طرح کی انشاءاللہ کامیابی ہوئی، ہر قسم کی مصیبت پریشانی دور ہوگی اور ہر کام کا نتیجہ اچھا نکلے گا اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی. مشکل سے مشکل کام میں بھی اللہ پاک آسانی عطا فرما دیں گے. اور اللہ کیوں نہیں فرمائیں گے؟ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تو دیں گے، اس سے تو دینا ہی ہے. اس کے بعد آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے خدا کے، وہ بادشاہ حق اور ظاہر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وعدے کے سچے پکے ایماندار ہیں. یہ صبح اگر آپ فجر یا تہجد کی نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں اور ایک عشاء یا مغرب کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے کاموں میں بہت آسانیاں ہوں گی. آپ کو نت نئی اللہ پاک خوشخبریاں دے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں روزی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. اور ایک پڑھا کریں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ سورہ القصص کی ہے، میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 24 ہے. اے میرے رب میں اس کھانے کا یا اس چیز کا یا اس نعمت کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہو. آپ کو کوئی چیز بھی چاہیے نا جو آپ کو مل نہیں پا رہے، آپ اس چیز کی شکل اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور آپ پڑھیں. آپ کی تو ضرورت ہے نا، آپ کے لیے وہ نعمت ہے. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اگر تو یہ نعمت میری طرف اتار دے، میرے پاس کر دے تو میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ چیز انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم آپ کو پڑھنے میں تو لگے گا اور لگنا بھی چاہیے تاکہ ہمارے دل میں وہ چیز گھر کر جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ایسے بہترین طریقے سے دے گا کہ پھر وہ چیز آپ سے کوئی چھین نہیں پائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سبق پڑھی تھے جب وہ گئے تھے، بندہ قتل ہو گیا تھپڑ مارنے سے تو وہ دوڑ گئے ڈر کے مارے، اور پھر وہاں پہ حضرت شعیب کی بیٹیوں کو بکریوں کو پانی پلانے میں مدد دی اور ٹھکانہ کوئی نہیں تھا تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہاں پہ کھانا بھی دے اور ٹھکانہ بھی دے. تو کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا اور حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی، ان کے گھر رہنے بھی لگ گئے، داماد بھی بن گئے اور کھانا پانی بھی ملنے لگ گیا، اپنا کام کرنے لگ گئے. اللہ بہت بڑا ہے. یہ جو ہے نا ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں لاچار ہوں بس میری مدد کر. یہ فتح و نصرت کے دروازے کھولنے کی دعا ہے، چھوٹی موٹی دعا نہیں ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہار گیا تو میری مدد کر. اچھا ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور ہوں تو میرے مقابلے میں اس طاقتور سے تو مقابلہ کر. یہ سب میں نے اس کے ہیں. آپ یقین کریں آپ کے لیے اس فتح و نصرت کے دروازے کھل جائیں گے، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کو تنگ کرنے والے کی، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے کی مصیبت اور بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے. اللہ اس کو بھی ہدایت دے. میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں. یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. مصیبت تکلیف قرض میں گرا ہوا شخص زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھے تو بہت فائدہ ہوگا. اس کو صبح شام بھی پڑھے، درود شریف اول آخر ضرور پڑھے. اور اگر کسی سے آپ کی کوئی کام نہیں کر رہا ہو، آپ کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں آپ کو مل رہی، آپ کا حق نہیں مل رہا، وہ آپ کو ہاتھ باندھ کے انشاءاللہ دے گا. آپ ربی انی مغلوب فانتصر پڑھے ایسے جیسے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، آپ
دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ نور ہے کرسی پہ اپنے عرش پہ، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں رو رو کے، وہ سن رہا ہے، آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک یہ دعا بھی آپ پڑھا کریں ناممکن اور مشکل کاموں کے لیے، بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، لیکن اگر آپ ساتھ بسم اللہ جوڑ لیں شروع اللہ کے نام سے تو اس کو پر لگ جائیں گے، پر اڑنے لگے گی وہ دعا۔ اے عجیب چیزوں کو بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، اے نئی چیز کے خالق، یعنی کہ تو نے بغیر کسی نمونے کے آسمان زمین بنا دیے، لوگ بنا دیے، پہلی دفعہ اللہ نے بنائی نا ہر چیز، تو میرے کام میں اس میں بھلائی پیدا کر دے، تو نئی سے نئے کام کرنے کا خالق ہے، میرا کام کر دے۔ جس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی نا، اس کو چاہیے کہ وہ 12 دن تک 13 تسبیحاں اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے روزانہ بعد نماز مغرب یا عشاء، ایک ہی بات ہے، اللہ کی گھڑیوں میں مغرب کے بعد رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں جائیں تو وہاں ایسے پہلے گھڑیاں تھیں، اب صرف ایک رہ گئی، باقی بدل دی ہیں، کہ وہ مغرب کے ساتھ ٹائم بدلا دیتے تھے کہ اب رات کا ٹائم ہے، مطلب اگلے دن کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو ہم 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں مغرب کی اذان کے وقت اگلا دن شروع ہے۔ تو آپ یہ 13 تسبیحاں اول آخر درود شریف کے ساتھ 12 دن پڑھیں، یا آپ 12,000 مرتبہ 3 دن پڑھیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی، اس میں کامیابی ملے گی۔ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ہی کارآمد دعا ہے، اس کو پڑھنے والا بھلائی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو کیا دعا بتائی، کیا دعائیں بتائی ہیں اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر بار جو ہے نا وہ خوشخبریوں سے اللہ رب العزت بھر دیں گے۔ یہ نہ آپ سوچے کہ کوئی چیز آپ سے رہ جائے گی، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، وہ مانگنے والے سے بھی زیادہ پہلے دیتا ہے۔ جنت الفردوس میں تو ہم سب جانا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی، پر تیاری کون کون کر رہا ہے؟ ہم سب کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، کیا ہم جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی کر رہے ہوں گے، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، اللہ ہمیں آسانیاں دے۔ اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے کون ہیں؟ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں، سورہ المومنون کی آیت نمبر 60 ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس آیت کا مطلب ہے شراب پینے والے اور چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے بنت صدیق، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال قبول ہی نہ ہو۔ یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات یعنی بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ مومن کی پہچان ہے کہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات جیسے عظیم اعمال میں حصہ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اندیشہ ان کو ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول ہی نہ کرے، اور جب ہم اس کو بارگاہ اجر و ثواب میں وصول کرنے جائیں تو ہمیں دھتکار دے، ہمارے منہ پہ مارے۔ یہ فکر دامن گیر کر کے وہ نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ حسنات و خیرات میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آ جائیں سورۃ فاتحہ پہ، جو کہ واقعی حیران کن ہے اگر ہم میں نہ سمجھ کے پڑھیں۔ یہ سورت انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ دنیا میں ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون ہے؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔
ہمیں دار دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا کون ہوگا؟ مالک یوم الدین۔ جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان لے جانے والا صرف اللہ، تو بس پھر ہمیں اسی کے بندے، اسی کے غلام ہیں۔ ایاک نعبد، جب غلامی اس کی اختیار کی تو اب مدد کے لیے بھی تو صرف اسی کے سامنے جھکیں گے نا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ آپ ہی کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا ہے آپ تک پہنچا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم، اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل فرما۔ صراط المستقیم انعمت علیہم، اور جب گمراہی اور آپ کے غضب سے بچا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ تو سوچیں کہ یہ کتنی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ اس کی 2 تسبیحاں ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا چلے ایک پڑھ لیں، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ تنگی، نہ قرض، نہ مرض، نہ مصیبتیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں 11 دفعہ، میری رحمت ہے اگر آپ پڑھیں۔ آپ کی طرف پلٹنے سے ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو راضی کیے بنا پلٹ گئی تو اپنی اس تکلیف کا ڈر نہیں ستاتا ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں آپ نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو یہ غم دل میں بیٹھ گیا ہے کہ کہیں عرش کے سائے تلے نوجوانوں میں شامل نہ ہو سکی تو یہ خوف ستانے لگا ہے کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہوئے تو یہ ڈر اندر مجھے کچوکے لگاتا ہے کہ اس اندھیری قبر میں اکیلی رہ گئی تو مجھ سے میرا قرآن اس دن منہ پھیر لے تو میری نماز میرے ساتھ نہ ہو تو کیسے کروں گی اس اندھیری قبر کا سامنا؟ کیسے میں اس میں تنہا رہوں گی؟ یہاں تو میں اپنے کمرے میں ہی اکیلے نہیں رہ پاتی، وہاں اپنے نور کو کھو دوں گی تو میں کیسے طے کروں گی دوبارہ اس ہمیشگی کی زندگی کا سفر؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس وقت میرا پردہ چھوٹ گیا تو جب میں اپنے علاج کو جاؤں گی۔ ڈر لگتا ہے کہیں نمازیں چھوٹ گئیں تو ڈر لگتا ہے کسی نامحرم نے دیکھ لیا تو خوف زدہ سی ہوں کہیں قرآن پاس نہ ہوا تو ڈر لگنے لگا ہے اس وقت سے جب فرشتے اچھے لباس کی بجائے خوفناک لباس میں آئیں تو وہ مجھے رب کی خوشخبری کی بجائے جہنم کا نام سنائیں تو اللہ معاف کرے۔ پھر کیا کریں گے؟ ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت ہم سب توبہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے آگے کانٹے نہ بچھائیں، کسی کی تکلیف پہ ہنسے نہ، کسی کے گرنے پہ مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غربت اور تنگی پہ اس کو اکیلا نہ چھوڑے، کسی بیمار کو تیمارداری کے بغیر نہ چھوڑے، کسی بیمار کے لیے ہم دعا نہ کریں، نہ پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا عبادت کا؟ اس کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو منائیں، اللہ صحت دے دے میرے نبی کی ساری امت کو۔ اللہم ارحم، اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم، اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں۔ اس دنیا میں آپ کا وقت محدود ہے، اس کو سمجھداری سے استعمال کیجیے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے بہت قیمتی ٹائم میں کچھ ٹائم ہو تو بخدا اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کیجئے، کیونکہ میرا خیال ہے میں اپنی طرف سے بڑا دل لگا کے بڑے شوق سے، خشوع سے اور خضوع سے آپ لوگوں کو یہ سینڈ کرتی ہوں کہ کوئی پڑھے گا، میرے لیے بھی آخرت کا کوئی بندوبست اللہ پاک فرمائیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی بہتریاں بھلائیاں اتاریں گے، آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ آج کی ساری دعائیں وہ ہیں جس میں آپ کو خوشخبریاں ملیں، مجھے خوشخبریاں ملیں، سب کو خوشخبریاں ملیں، اور مشکلیں آسان ہوں اور آسانی نصیب ہو۔ یہ میری دعا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ یہ ایک دو دعائیں ہیں، اس کے متعلق کل انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ اب یہ 24-25 منٹ کا ہونے لگا ہے، تو آج کے دن آپ مجھے
اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے.